السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز و محترم سامعین کرام، ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ہزاروی پروگرام صدائے تکبیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم چند ایک معروضات عیادت، ہمدردی، غم گساری اور دل جوئی کا جو نبوی طریقہ ہے اس حوالے سے عرض کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشروں کے اندر یہ ان چیزوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے۔ اگر ہم کسی کی عیادت بھی کرتے ہیں، ہمدردی بھی کرتے ہیں، غم گساری بھی کرتے ہیں، تو اکثر و بیشتر کسی نہ کسی مطلب کے لیے یا خونی رشتے کی وجہ سے۔ لیکن اسلام میں جو اسلام کا اور ایمان کا رشتہ ہے، بلکہ اس سے ہٹ کے جو انسانیت کا رشتہ ہے، اس بنیاد پر غم گساری، دل جوئی، ہمدردی اور عیادت کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ صحت انسانی زندگی کے لیے اللہ تعالی کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ تعالی کا شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اگر ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں مریضوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں یا اس کے علاوہ بھی اپنے عزیز و اقارب، دوست احباب جو بیمار ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو یقینی طور پر اس بات کا احساس دل میں پیدا ہوتا ہے کہ صحت اللہ تعالی کا کتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ صحت ہمیشہ نہیں رہتی۔ زندگی میں انسان بیمار بھی ہوتے ہیں، درد و الم کی کیفیت سے بھی گزرتے ہیں، صبر بھی کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی ایک خاصا وقت زندگی کا صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ گزارنے کا بھی موقع عنایت فرماتے ہیں۔ تو obviously جب آدمی صحت کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر کبھی کبھار بیماری یا تکلیف بھی آ جاتی ہے، تو اس موقع پر شکوہ کنا ہونا یا اس حد تک اپنے آپ کو مایوسی کی کیفیت میں لے جانا کہ اب میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے، اس کی بجائے جو صحت کے ایام اللہ نے عطا کیے اس پر شکر ادا کرے، اور جب کبھی ایسی صورتحال ہو تو جہاں ایک طرف سنت کے مطابق علاج معالجہ وہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر، حوصلہ اور ہمت نہ ہارے، اور وہ یہ سوچے کہ اگر اللہ نے مجھے اتنا عرصہ صحت عطا فرمائی ہے تو یہ چھوٹی سی آزمائش آ گئی ہے تو میں کیوں شکوہ کنا ہوں۔ اور جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو اس سے برداشت کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ انسان کے لیے اس بیماری کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو دکھ اور تکلیف ہوتا ہے اس کو برداشت کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ بیماری میں پریشانی اور غم کو کم کرنے، ہمدردی، غم گساری اور دل جوئی کا نبوی طریقہ جو ہے وہ ہے عیادت۔ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی،
اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مریض کی، بیمار آدمی کی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اس کے فضائل اور برکات جو عیادت کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں انہیں بہت ساری احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے اللہ تعالی کا راضی ہونا اور عیادت جنت کے اصول کا ذریعہ، جہنم سے دوری کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیادت ایک طرف ہمارا ایک سوشل ایشو ہے، اور جو مریض ہے اس کی دلجوئی اور غمگساری کے لیے ہم جاتے ہیں، اس کا حال پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تو دوسری طرف اللہ کی بارگاہ سے بہت سا اجر اور ثواب بھی پاتے ہیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور دیگر کتب احادیث میں بہت ساری صحیح روایات موجود ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریض کی عیادت یہ بہت بڑے ثواب اور اجر کا باعث ہے۔ اور کچھ روایات میں تو اسے مسلمان کے جو ایک مسلمان کے دوسرے پر رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حق قرار دیا گیا ہے عیادت کرنا۔ ایک روایت میں اسے قرب خداوندی کا ذریعہ بتایا گیا۔ یہ قرب خداوندی اس وقت حاصل ہوگی جب عیادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے کی جائے، کوئی دنیاوی غرض اس میں نہ ظاہر ہو اور نہ پوشیدہ ہو۔ عیادت کرنے والا اس خوف سے عیادت نہ کر رہا ہو کہ اگر عیادت نہیں کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ اس سلسلے میں ایک روایت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم ان سے مروی ہے، جسے ترمذی شریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے صبح کو جاتا ہے تو 70,000 فرشتے ایوننگ تک اس کے حق میں رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور جنت میں عیادت کرنے والوں کے لیے ایک باغ انہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت صوبان اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کرتے ہیں کہ جب مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت اور مزاج پرسی کرتا ہے تو واپسی تک جنت کے باغوں اور پھلوں کے درمیان رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اپنی آیات طیبہ میں ایک معمول مبارک تھا، آپ اگر کوئی پتہ چل جاتا بیمار ہے، اس مریض کی، اس بیمار کی عیادت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بیمار ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے صحابی رفیق یار، رفیق غار
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے. وہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر اس وقت ایک غشی طاری تھی، بے ہوشی کی حالت تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا اور وضو کے بچے ہوئے پانی سے میرے اوپر چھینٹے مارے تو مجھے ہوش آ گیا. یعنی اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے صحابہ کرام کی عیادت کرنا اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لیے ارشادات بھی فرمائے، ہمیں اس طرف موٹیویٹ بھی کیا، لیکن خود آپ کا عمل مبارک بھی یہ تھا کہ آپ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کے لیے بنفس نفیس تشریف لے جاتے. ان روایات کی بنیاد پر علماء اسلام نے عیادت کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت قرار دیا ہے، کیونکہ عیادت یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی اور فعلی احادیث میں کثرت کے ساتھ اس کا بیان ہوا ہے. ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اے بار الہ، اے رب ذوالجلال، تجھے عیادت کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت اور مزاج پرسی نہیں کی. اگر تو اس بندہ کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے قریب پاتا. اس روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ بیماری کی حالت میں بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس مرض، اپنی اس بیماری، اپنی اس تکلیف کی شدت پر جو صبر کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرماتے ہیں تو اس حالت میں جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس وجہ سے اس مریض کو، اس بیمار کو اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں مریض کی دعا کے مقبول ہونے کے بارے میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب آدمی بیماری کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ اس وقت اس تکلیف میں جب وہ صبر کر رہا ہوتا ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. قرآن بھی اس کا گواہ ہے، ان اللہ مع الصابرین. اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. تو جب وہ صبر و تحمل کر رہا ہوتا ہے اس تکلیف بیماری میں، اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے. تو اس حالت میں اس کو اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ایک خاص تعلق نصیب ہوتا ہے، اور ایسی حالت میں جو وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو شرف قبولیت نصیب فرماتے ہیں. یہاں پر ایک یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اسلام میں عیادت کی بنیاد صرف مذہب نہیں ہے بلکہ انسانیت. یعنی یہ نہیں کہ صرف مسلمان بیمار ہوگا تو میں نے عیادت کرنی ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے، آپ کا پڑوسی ہے، آپ کا کہیں پر رومیٹ ہے، یعنی کوئی بھی صورت بن سکتی ہے کہ کہیں پر
کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو اسلام نے اس کی عیادت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی کہ اسلام کی عظمت اس کے دل میں جاگزیں ہوگی، اور جو مسلمانوں کے بارے میں ایک نفرت کا احساس کسی کے دل میں پیدا ہوا بھی ہوگا، وہ عیادت کرنے سے کم ہوگا کہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، عرض کروں گا کہ انڈیا کی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں جہاں پر اسٹوڈنٹس رہائش پذیر تھے، ایک کمرے میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے کچھ اسٹوڈنٹس رہتے تھے، اور متصل جو کمرہ تھا وہاں پر ایک مسلمان لڑکا رہتا تھا۔ تو چونکہ مختلف قسم کی ذات پات کا رواج عام ہے وہاں سب کانٹیننٹ میں، اس مذہب میں، تو جو بیمار ہوا وہ کسی گھٹیا ذات کا تھا ان کے بقول، اور جو باقی تھے وہ اعلیٰ ذات کے تھے۔ اب جس وقت وہ بیمار ہوا تو وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، چھوت چھات کی وجہ سے، کہ کہیں پر اس کی وجہ سے ہمارے اوپر بھی کوئی روحانی یا جسمانی اثر نہ ہو جائے۔ نیکسٹ ڈور جو ایک مسلمان لڑکا رہ رہا تھا، اسے پتہ چلا، وہ آیا، اس نے آ کے اس کی عیادت کی، تیمارداری کی، علاج معالجے کے لیے سہولیات مہیا کی، اس کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور وہ جو مریض تھا شفا یاب ہو گیا۔ جب وہ طالب علم شفا یاب ہوا تو اس نے ایک سوال کیا اس مسلمان لڑکے سے کہ نمبر ایک، تم میرے روم میٹ نہیں تھے، ساتھ والے کمرے میں رہتے تھے، نمبر دو، میں ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا ہوں، تم مسلمان ہو، لیکن میرے یہاں مذہب مجھے چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے کہ میں جس ذات سے تعلق رکھتا ہوں ان کے وہم اور طریقے کے مطابق ان کی ذات اعلیٰ ہے، لیکن آپ نیکسٹ ڈور سے آ کے یہ میرے لیے اتنی مہربانی کرتے، عیادت کرتے، اہتمام کرتے، دوا کا، غذا کا، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مریض کی عیادت کا حکم دیا ہے، اور ایک غیر مسلم لڑکا بھی جب بیمار ہوا آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کے گھر چلے گئے عیادت کرنے کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اسلام کی شرط کوئی نہیں ہے، کوئی بھی بیمار ہو ہمارا دین کہتا ہے اس کی عیادت کرو۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ میرے پڑوسی ہیں، میں آپ کے نیکسٹ ڈور کمرے میں رہتا ہوں۔ قرآن پاک نے جو ہماری مذہبی کتاب ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں جو پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے وہ حقوق ہیں کہ جن میں مذہب کی شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ہمارے پاس رہتا ہے، کوئی بھی انسان ہے، تو انسانی بنیادوں پر پڑوسیوں کے حقوق ہیں۔ تو چونکہ آپ میرے پڑوسی ہیں تو میں نے یہ نہیں دیکھا مذہب کیا ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ آپ انسان ہیں، بلکہ ہمارا دین تو حیوانوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ آپ تو انسان ہیں، میں نے اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق آپ کے ساتھ یہ رویہ رکھا، میرا ذاتی طور پر اس میں کوئی کمال نہیں۔ اور اس نے جب یہ ساری باتیں سنی تو اس نے سوچا یار کتنا اچھا مذہب ہے وہ، دین ہے وہ، کہ جس کے اندر انسانیت کے ساتھ اس نے سلوک کا کتنا خوبصورت انداز ہے، تو وہ مسلمان ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داخلی اور خارجی وجوہات کی وجہ سے مختلف لوگوں کے دل و دماغ، سوچ
اور فکر میں اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے جو گرد پڑ جاتی ہے، لوگ غلط فہمیاں پیدا کر دیتے ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے اس گرد کو صاف کرنا ہے، اور جب ہم حضور علیہ السلام کی سنت اور طریقے کے مطابق مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اس لیے جائیں کہ مجھے اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے مجھے برکتیں بھی عطا فرمائیں گے۔ اور جہاں اس نیک نیتی کے ساتھ عیادت کرنے میں عیادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرماتے ہیں، وہاں پر دوسروں کے دل و دماغ پر اچھے اور مثبت اثرات بھی مترتب ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رستے میں کانٹے بچھانے والی ایک عورت بڑھیا جب وہ بیمار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ اور آج کا جو ماحول ہے جس کے اندر نفرتیں بڑھ گئی ہیں اور مذہبی جو ایک آپس میں چپکلش ہے وہ بھی بہت زیادہ میڈیا کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا کر کر کے بڑھ گئی ہے۔ اس ماحول میں جو غیر مذہب والے لوگ ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی عیادت کی اہمیت پہلے سے بھی کئی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور ہمیں اگر نیکسٹ ڈور مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر ہم رہتے ہیں برطانیہ میں، تو یہاں پر کوئی بھی آپ کا نیکسٹ ڈور ہے، اگر پتہ چلتا ہے وہ بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں۔ یہ نہ سوچے میرے دین کا کوئی پلر گر جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دوسرے اعمال کی طرح اس کام میں بھی انتہائی کال اور سست ہوتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا بھائی رہتا ہے، لیکن ہم اس بیمار بھائی اور پڑوسی کی عیادت کے لیے بھی جانے میں یا تو لیتو لال کرتے رہتے ہیں، سستی کرتے رہتے ہیں، یا جا ہی نہیں پاتے۔ حاکموں کا حال ماتحتوں کے سلسلے میں، آقا کا حال نوکر اور مزدوروں کے سلسلے میں تو اور بھی ناگفتہ بے ہے۔ انہیں فون پر حال دریافت کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے۔ اس سے مستثنا صرف اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں۔ ذرا سی چھینک بھی آ پڑی، سر درد کی خبر آئی، ہم بے چین ہو کر اٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ میری اہلیہ ہے، اس کو ذرا تکلیف نہ ہو۔ بہت اچھی بات ہے، اپنی فیملی کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، خونی رشتوں میں اپنے ماں باپ کا خیال رکھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمارا دین ہمیں صرف یہاں تک محدود ہونے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ دوسرے لوگ جب کسی تکلیف پریشانی میں ہوں ان کی عیادت کرنا، ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل کرنا، اس کا بھی حکم دیتا ہے۔ اور مسلمان کی عیادت کرنا، اس کا اور بھی بہت زیادہ اجر ہے۔ اور پھر مسلمان کسی غیر مسلم کی بھی عیادت کرے، اجر اس پر بھی ملتا ہے۔ اپنوں کی عیادت کا اور غم گساری کا جب ہمیں خیال نہیں ہے تو دوسروں کا کیا کریں گے؟ حالانکہ آج کل ذرائع ابلاغ نے اتنی وسعت حاصل کر رہی ہے کہ مریض کی عیادت کے لیے سفر کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب تو ویڈیو کانفرنسنگ اور کالنگ کے ذریعے دور دراز سے آمنے سامنے بات ہو سکتی ہے، لیکن سہولتیں جس قدر ہمارے لیے
زیادہ ہیں، بے اعتنائی بھی زیادہ ہو گئی ہے۔